اس وقت یہ ایک رپورٹ میرے سامنے جو پڑھی ہے جس میں طاہر بشارت چیمہ صاحب کو کوٹ کیا گیا ہے جو کہ پیپکو کے چیئرمین ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ all the 14 rental power projects became functional by December 31st, 2009 as originally envisaged then, and the applicable tariff for the RPPs would have been raised by 6% and not 31 to 45% as being speculated in the press. And then he goes on to say that the selection of ADB as a third-party auditor in response to the mounting criticism over the RPPs had delayed the establishment of the RPPs, resulting in the much higher tariff. Additionally, he stated that the ADB had already extended support for the establishment of 8 RPPs with a combined generating capacity of 1168 megawatt, and work on these was underway. تو پیپکو کا تو یہ چیئرمین صاحب نے یہ بات کی. لیکن جو ایک اس سے ایک اور سوال اٹھتا ہے, کیونکہ یہ انرجی پالیسی آپ کے زمانے میں مطلب مشرف صاحب کے زمانے میں بنی, اس کے لیے تو غالباً پی پی آئی بی بنایا گیا تھا. اس کے بعد پی پی آئی بی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک کھڑکی کا جو ہے یہ معاملہ ہوگا, ون ونڈو آپریشن. لیکن شنید یہ ہے کہ وہاں پہ عمل اتنا پیچیدہ ہے کہ کچھ معاہدات تو پی پی آئی بی نے کیے اور کچھ معاہدات پیپکو نے کیے. دیکھیں یہ ایک تھوڑی سی لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے, اور کچھ جو اوریجنل تھے ایگریمنٹس اس میں 7% ایڈوانس تھی, اس کے بعد اس کو 14% کر دیا گیا. اس کے بعد یہ اسٹرینجنٹ جو آئی پی پیز کے اسٹینڈرڈز ہیں وہ نہیں لگائے گئے. اب یہ ہے کہ آپ کو چائنا میں سے پرانے جو 25 سال پرانے یا 30 سال پرانے ریفربشڈ جو جنریٹن سیٹس ہیں وہ تقریباً 20-25 ملین ڈالر میں آپ کو 100 میگا واٹ مل جاتا ہے, اور اس کے ایوز اگر آپ کو گارنٹیڈ پیمنٹ 150-200 ملین ڈالرز کی ہو جائے تو یہ اب نارمل ریٹرنز ہیں. دے آر ریٹرنز وے بیونڈ واٹ وڈ بی جسٹیفائڈ. اچھا, میرے خیال میں ایک سب چیز ہے کہ اقبال صاحب آپ کو گارنٹیڈ ریٹس آف ریٹرن ہیں. میں ایک دو چیزیں بڑے دیکھنا چاہتا ہوں, اور آئی ایم سو ہیپی ٹو بی ود سلمان صاحب بیکاز یو نو کم از کم ایک ایسے بندے سے جو کہ یہ چیز سمجھتا ہے بات کی جا سکے. پہلی چیز میں یہ آپ کو کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ جو ایگریمنٹس شوکت عزیز صاحب کی گورنمنٹ کے تحت ہوئی تھیں یہ ایگریمنٹس اس سے زیادہ سخت ہیں. میں دونوں ایگریمنٹس کل سلمان صاحب کو بھجوا دوں گا. آئی ول ریسٹ مائی کیس اف ہی ٹیلز می کہ یہ ایگریمنٹ میں کوئی لیکسٹی ہے. یہ امپریشن بالکل غلط ہے کہ جو نئی ایگریمنٹس ہیں دے آر سافٹ. اینڈ اگین آئی ول سبمٹ دی ایگریمنٹس, دونوں خود دیکھ لیں کیونکہ ہیئر سے پہ نہ جائیں, لیٹس گو آن فیکٹس. نمبر 2, یہ بات کی گئی کہ جناب پہلے ایگریمنٹس ہوئی 7% کی اور بعد میں دے دیا گیا 14%. وہ بھی ایگریمنٹس میں سے ویریفائی ہو جاتا ہے. پہلی ایگریمنٹس تھیں وہ یہ تھیں کہ دی بائر وچ از پیپکو اور دی جینکو وچ ایور اٹ از ول گیو 7% ایڈوانس, اینڈ فار 93% there will be a confirmed standby letter of credit duly authenticated by a first class bank abroad. گورنمنٹ وہ کانٹریکٹ فلفل نہیں کر سکی. گورنمنٹ میں ایون ان کے زمانے والی یا یہ اب والی؟ ان کے زمانے والی بھی اور یہ اب والی بھی. ان کے زمانے میں گڈو ہوا, گورنمنٹ نہیں فلفل کر سکی. گورنمنٹ کو ناٹ گیو اے ایس پی ایل سی. نیشنل بینک کی ایس پی ایل سی کو کنفرم کروانے کے لیے آؤٹ سائڈ پاکستان پرابلم آ رہا تھا. اور اس کی کاسٹ 10% لوگ مانگ رہے تھے اس وقت. اس کے علاوہ باقی چیزیں ملا کے دی کاسٹ واز مچ مور دین دس. تو گورنمنٹ نے ایک فارمولا نکالا کہ ہم ایس پی ایل سی نہیں دیتے, آپ مہربانی سے اس کو بھول جائیے, آپ اپنا پیسوں کا بندوبست کریے اور ہم آپ کو 14% ایڈوانس دے دیتے ہیں اگینسٹ بینک گارنٹی, ناٹ اگینسٹ اینی لیٹر آف سپورٹ. اس کی طرح کی بات نہیں ہے. آپ بینک گارنٹی فرام اے شیڈیولڈ بینک ان پاکستان لائیں ان ورڈنگ پرسکرائبڈ بائی دی بائر. مطلب یہ ہوا کہ اگر میں آپ کا بینک ہوں اور میں حکومت کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ آئی ول اسٹینڈ بائی وٹ ایور اماؤنٹ, 50 ملین 100 ملین کوئی بھی اماؤنٹ کر سکتے ہیں, تو اس ضمانت کی بنیاد پہ حکومت 14% جو ہے آپ کو دے. بالکل ٹھیک. سو یہ کہنا کہ حکومت نے سافٹ کر دیں, آئی وڈ مچ رادر گو بیک ٹو دی اولڈ کنڈیشن
میں کہتا ہوں 7% بھی نہ ایڈوانس دیں آپ ہمیں SPLC دے دیں. اٹ میکس فائنینسنگ ویری ایزی. پر وہ یہ نہیں ہے. تیسری چیز میں ایک اور کرتا ہوں کہ ایک نیپرا کی رولنگ ہے. نیپرا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی پلانٹ جو کہ 10 سال سے زیادہ پرانا ہے وہ نہیں آ سکتا. اچھا اقبال صاحب، یہاں پہ لینا ایک وقفہ، اور یہاں پہ سوال اور اٹھ گئے ہیں جو کہ سلمان صاحب کی طرف میں ڈائریکٹ کرتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے. سیاسیات میں خوش آمدید. توانائی کے بحران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان شاہ صاحب اور اقبال زیڈ احمد صاحب. اقبال صاحب آپ کی بات میں مخل ہوا تھا، لیکن میں چلتے چلتے آپ دونوں کو ایک بات بتا دوں. ہم کوشش کر رہے تھے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ شوکت ترین صاحب کو، وزیر خزانہ کو سے بات کریں گے تاکہ وہ ان سے ہم پوچھیں کہ یہ جو بات ان سے منسوب کی گئی ہے، تو انہوں نے دلچسپ بات یہ کی کہ جب تک ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ نہیں آئے گی وہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک وہ رپورٹ دیکھیں گے نہیں وہ بات نہیں کریں گے. تو میں یہ ناظرین آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ شوکت ترین صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ ان سے جو منسوب پریس کی جو رپورٹس ہیں ان سے قطع نظر انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جب تک ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ نہیں آئے گی اس وقت تک وہ RPPs کے بارے میں یا ان کے مستقبل کے بارے میں یا ان کی فنکشننگ کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتے، نہ ہی کر سکتے ہیں. رپورٹ پڑھنے کے بعد وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جی اقبال صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ جی ہم تو بڑی خوشی سے 7% اور SPLC پہ واپس چلے جائیں گے. 7% بھی چھوڑ دیں گے آپ اگر SPLC دے دیں، پر ایسا نہیں ہے. حکومت کی مجبوریاں ہیں، وہ ہمیں اکوموڈیٹ کرنی پڑتی ہیں. وی آر ہیئر ان دس کنٹری. جہاں تک تعلق نئے اور پرانے پلانٹس کا ہے، نیپرا کی میں نے ایک رولنگ عرض کی کہ 10 سال سے پرانا نہیں آ سکتا. سب سے بڑی شرط وابڈا نے، پیپکو نے، اینڈ آئی گیو کریڈٹ ٹو دی پریویس گورنمنٹ فار دیٹ، ایک کرائیٹیریا بنا دیا کہ کوئی RPP جس کی 92% سے کم اویلیبلٹی ہوگی اس کو 1.5 ٹائمز دی رینٹل ویلیو پینلٹی دینی پڑے گی، جو گیس پہ ہے، اور جو فرنس آئل پہ ہے وہ 85% پہ. اچھا اقبال صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ چونکہ ہم پاکستان کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ہاں جو کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے وہ عام طور پہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن معاملات وہاں خراب ہوتے ہیں جہاں پہ، اور یہ RPPs کے حوالے سے بھی جو ایک اشارتاً اور کنایتاً کیا بلکہ کافی واضح طور پہ بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہ یہ معاہدات جو ہیں ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ غلط طریقے سے ہو رہی ہے. سر میں 1 منٹ اگر پہلا، بیکاز اگین سلمان صاحب ہیز گیون ویری انلائٹنڈ ویو پوائنٹس، تو میں نے یہ جو آپ کو عرض کی. تیسری چیز یہ کہ جہاں تک میرے پلانٹس کا تعلق ہے ان میں سے ایک بھی چائنا سے نہیں آیا. جہاں تک مجھے معلوم ہے جتنے RPPs ابھی چل رہے ہیں ان میں سے ایک بھی چائنا سے نہیں آیا. ہمارا ایکوپمنٹ یا تو جنرل الیکٹرک کا ہے یا رولز رائس کا ہے. اچھا، آپ کے علاوہ جو باقی RPPs ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کی اطلاع یہ ہے کہ وہ چائنا سے پلانٹس نہیں آیا. اچھا. تیسری چیز میں عرض کروں کہ جب آپ اتنی اسٹرنجنٹ ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ملینز آف ڈالرز پر ایئر آپ خرچ کرتے ہیں آن واٹ از کالڈ آپریشن اینڈ مینٹیننس. آپ میرے ساتھ چلیے، سلمان شاہ صاحب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، کسی اور کو بھی لائیں. میری ریکویسٹ خواجہ صاحب سے بھی رہی ہے کہ آپ آ کے پلانٹ تو خواجہ صاحب سے مراد آپ کی خواجہ آصف صاحب. ہاں وہ بھی بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. سر وہ آئیں تو صحیح. میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ سر تنقید اپنی جگہ پہ، سیاسیات اپنی جگہ پہ، پر آ کے نہیں، وہ سیاسیات نہیں کر رہے، سیاسیات میں کر رہا ہوں، وہ سیاست کر رہے ہیں. وہ سیاست کر رہے ہیں. چلیے وہ آ کے پلانٹ تو دیکھ لیں. آپ لوگ سب آئیے، پلیز کرٹیسائز می، سی اٹ فرسٹ، اور پھر کہہ دیجئے کہ یہ غلط ہے. اچھا سلمان صاحب، اقبال صاحب نے تو واضح طور پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ نہ تو ان کے پلانٹس جو ہیں وہ چائنا سے آئے ہیں، جہاں تک ان کی عمومی اطلاع ہے باقی RPPs بھی پلانٹس چائنا سے نہیں آئے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ معاہدے بھی دونوں دیکھے جا سکتے ہیں، آپ آ کے میرے پلانٹس جو ہیں ان کو بھی ان کا بھی معائنہ کر لیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو پالیسیز بنتی ہیں حکومتی سطح پہ وہ تو عمومی طور پہ ٹھیک ہوتی ہے، آگے جو ان کا اطلاق ہوتا ہے اس میں عموماً گڑبڑ ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے؟